کیا کرو. امام فرمایا گیا, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پاورفل مصلی ہوتا ہے. جہاں تمہیں راکٹ نہیں لے جا سکتا, فلائٹ نہیں لے جا سکتی, ہوائی جہاز نہیں لے جا سکتا, وہاں تمہیں مصلی لے جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں لے جائے گا جانتے ہو؟ مصلی اتنی طاقتور شے ہے ہمارے لیے, جب بندہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ بندے کو رب کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے. زندہ باد ماشاءاللہ. رب کی بارگاہ تک لے جاتا ہے. کیا کہنے. اس لیے نا تو صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے. فرمایا گیا اگر دیکھنا ہے نا تجھے تیرا رب راضی ہے کہ ناراض, فرمایا باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے. واہ بھائی. باپ ناراض ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی ناراض ہے. عزت کرنا, ناراض ہے تو معافی مانگنا. تو وہ گئے معافی مانگنے کے لیے. بات ختم کر لو جلدی سے. معافی مانگنے کے لیے گئے اور معافی مانگ کر کے نا پھر پہنچے نا ایک دروازے پہ. جیسے یہ بستی میں سب سے باہر گھر ہے نا, تو ایک دروازے دور تھا تھوڑا سا, لیکن پتا تھا یہ سیدوں کا دروازہ ہے, یہ علی کی اولاد کا دروازہ ہے. اس نے کہا گھر دور ضرور ہے لیکن جاؤں گا ضرور, اس لیے کہ جسے علی کی اولاد دعا دیتی ہے اس کے نصیب ہی بن جایا کرے. واہ بھائی واہ, لاجواب بھائی, جواب نہیں مفتی صاحب. واہ بھائی واہ. دروازے پہ کھٹ کھٹ. کون؟ ربیع بن سلیمان. کیوں آئے ہو؟ معافی لینے آئے ہو. کیا بات ہے؟ کہ اس بات کی معافی چاہیے, مدینے جا رہا تھا, کوئی دکھ ہو پہنچا ہو, تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا. تو اندر سے خاتون کی آواز آئی, تمہیں پتا ہے ہم سید ہیں, ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تو تکلیف کسے ہوگی؟ جا خیر سے جانا خیر سے آنا. یہ چلانا, اسے گوشت کی خوشبو آئی, لمبی سانس لی. اس نے لگا یار سیدوں کا گھر ہے, گوشت پکا ہے, کیوں نہ تبرک کھا کے چلا جاؤں. واپس آ گیا. ربیع بن سلیمان اب کیوں آیا ہے؟ کہا گوشت کی خوشبو آ رہی تھی, تھوڑا سا کھلا دو. اتنا سنا نا, اندر سے آواز آئی جو چلا جا, یہ جو پک رہا ہے نا یہ تمہارے لیے حرام ہے, ہمارے لیے حلال ہے. ٹھہر گئے ربیع بن سلیمان, کہنے لگے سمجھا نہیں, میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, تم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, آخر یہ کون سا مسئلہ ہے, ایسی کون سی شے ہے جو تمہارے لیے حلال ہمارے لیے حرام ہے؟ کہنے لگے نہ پوچھ, چلا جا. کہ بتاؤ. تو کہنے لگے تجھے نہیں پتا؟ ہاں, کہ پچھلی جنگ میں نا لوگوں نے سیدوں کو گھیر گھیر کے قتل کیا, ہمارے گھر میں کوئی مرد نہ بچا, بیٹیاں ہیں, حضور کا رشتہ ہمیں بھیک مانگنے نہیں دیتا, غیرت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی, اور بس گھر میں کچھ بچا نہیں تھا. بیٹیوں کا فاقے کا عالم یہ تھا کہ بس موت کے قریب آ چلی تھی. اب ہمارے نانا کی شریعت یہ ہے کہ اگر بھوک اتنی ہو کہ مرنے کا ڈر ہو, اگر حرام شے سے جان بچ جائے تو اتنا کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے. کہنے لگی کچھ نہ تھا, باہر گئی, مرا پرندہ ملا, اسی کو لا کے پکا رہی ہوں. آئے آئے, بس پھر کیا تھا, بجلیاں گر گئی دل پہ, روتے ہوئے آ گئے. گھر آئے, کسی کو نہیں بتایا, پورے شہر میں خوشیاں تھی, کل ربیع بن سلیمان مدینے جا رہا ہے. تو جو سامان تھا نا ساری بیچ دیا, اور سارا پیسہ لے کر کے, نہیں اکٹھا کر کے, پھر اسی سید کے دروازے پہ گئے. آواز آئی, اب کون آیا؟ کہ ربیع بن سلیمان. کا کیوں آیا؟ کہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لو. جیسی ایک سیدزادی نکلی نا, سارے پیسے قدموں پہ ڈال دیے. کہا تو نہیں لے گا؟ تو مدینے جا رہا تھا. چیخ نکلی. کہنے لگا زندگی ہوگی تو مدینے پھر چلا جاؤں گا, زندہ باد سبحان اللہ. پھر چلا جاؤں گا. یہ لو بچیوں کی بھوک ختم کرو, کھانا کھلاؤ. روتا ہوا آ گیا. صبح کو لوگ جمع ہو گئے دروازے پہ, یار ربیع بن سلیمان حضور کے مدینے جا رہے ہیں, رخصت کرنے چلتے, رخصت کرنے چلتے. آ گئے نا دروازے پہ, لیکن آج ربیع بن سلیمان نے دروازہ نہیں کھولا. لوگ کہنے لگے جائے گا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو لوگ کہنے لگے عجیب کم نصیب ہے, سارے ذرائع ہیں, منظوری ہے, پھر بھی مدینے نہیں جا رہا. مگر اس نے راز کو راز رکھا. اس نے سوچا بتایا تو نبی کی بیٹی کا پردہ اٹھ جائے گا, کسی کی غربت کا تماشا ہو جائے گا. نہیں بتایا. جب نہیں بتایا نا, پریشان ہو گیا. دروازہ بند. باہر نکلا, اگلے دن لوگوں نے گالیاں بکی, کتنا بدبخت ہے, کتنا کمینہ ہے. اس کے بچے نکلتے ہیں تو شہر کے بچے گالیاں دیتے ہیں کہ بڑے کمینے باپ کی اولاد ہو, تمہارا باپ منظوری کے باوجود مدینے نہ جا سکا. بچوں نے نکلنا بند کر دیا. اللہ اکبر. پھر کچھ دن بیت گئے. انہی حاجیوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے. واپسی کا دن آیا نا, تو لوگ کہنے لگے یار بختیار کاکی سے, کہنے لگے چلیں حضرت آخری شاپنگ کر لیں, کل تو جانا ہے. کہنے لگے جاؤ تم اپنے بازار خریداری کرو, میں آج کی رات سمجھتا ہوں
کہ آخری رات ہے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے گزاروں گا۔ حرم شریف میں آگئے، گردن جھکا کے بیٹھے تھے، فرشتے آئے، کہنے لگے، ایک نے کہا تجھے پتا اس بار کتنے حاجی آئے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ کہا کتنے؟ کہ 2 لاکھ حاجی آئے۔ تو پہلے نے کہا کتنوں کا حج قبول ہے؟ دوسرے نے کہا ایک کے صدقے میں اللہ نے اس بار سب کا ہی حج قبول کر لیا۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کے صدقے میں اللہ نے سب کا ہی حج قبول کر لیا۔ تو دوسرا کہنے لگا یار وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگا یار وہ آیا نہیں ہے۔ اتنا سنا نا ربیع بن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، وہ آیا نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، کتنا مبارک بندہ ہوگا، آیا نہیں ہے، اور اس کے آئے بغیر ہی اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اٹھ کے گئے، کب پتا ہے اس کا کون ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک ہے حاجی بغداد میں رہتا ہے، نام اس کا ربیع بن سلیمان ہے، وہ حج کرنے نہیں آیا۔ اگلا دن جب صبح ہوا نا، سب تو گھر کی طرف چلے، ان سے کہا آپ نہیں چلتے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے اس خوش نصیب کو دیکھوں گا جس کے صدقے میں اللہ نے میرا بھی حج قبول کیا، واہ 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 واہ، میرا بھی حج قبول کیا۔ سفر کر کے بغداد آ گئے، لوگوں سے پوچھا یار بتاؤ تو سکی کوئی تمہاری بستی میں اس سال حاجی ہے؟ کہنے لگے کوئی حاجی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ۔ اللہ اکبر، کہا کوئی تو ہوگا۔ اچھا کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا ایک کا قسمت سے نام آیا تھا حج کے لیے، لیکن وہ اتنا کم نصیب تھا، گیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا نام ربیع بن سلیمان ہے۔ کہا بس کرو، اسے گالی نہ دینا، اس کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ کہا کس لیے؟ کہا اسے میں جانتا ہوں یا پھر خدا جانتا۔ واہ واہ، نعرہ تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ آپ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ڈرتا اس نے تم مہینوں سے دروازہ نہیں کھولا تھا، بچے بند تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون آیا ہے؟ کہا ربیع بن سلیمان آیا ہے۔ ربیع کہا کہتے ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ بختیار کاکی آیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا جناب کیا کرو گے مجھ جیسے کمینے سے ملاقات کر کے؟ مجھ پہ تو بستی والے تھوک رکھے ہیں، میرا نام لینا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کہا یار دروازہ تو کھول۔ کہا کھولو تو سکی، مگر گاؤں والا کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس شرط میں دروازہ کھولا گیا۔ خواجہ قطب الدین اندر آئے ہیں، جیسے اس کو دیکھا ہے کہتے یار میرے سینے سے لگ جا، بتا تو سکی کون سی نیکی کر کے بیٹھا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا حضور؟ کہا بتا تو سکی کون سا عمل کیا ہے کہ تیرے صدقے میں اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے؟ کہتا حضور معاف کیجئے، پہلے سے بستی والے مذاق اڑا رکھے ہیں، یہ بات کسی سے نہ کہہ دینا ورنہ منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ کہتے یار میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، بتا تو سکی تو نے کیا کیا ہے؟ چیخ نکلی، اس نے رو کے کہا حضرت بات یہ تھی میں بھی چاہتا تھا حضور کا مدینہ دیکھوں، میری بھی خواہش تھی، گنبد خضرا دیکھوں میں بھی چاہتا تھا، آب زمزم پیوں میں بھی چاہتا تھا، غلاف کعبہ چوموں میں بھی چاہتا تھا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوں، لیکن کیا بتاؤں قسمت سے سیدوں کے دروازے پہ چلا گیا، وہاں غربت دیکھی، میں نے سب کچھ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، بختیار کاکی کہتے ہیں یار بتا تو صحیح، نہ کرتا قربان۔ کہتا جب میں نے انہیں دیا تو سیدہ نے مجھ سے کہا تھا یہ کیوں کر رکھے ہو، حج پہ چلے جاؤ۔ کہا پھر کیوں نہیں آیا؟ کہا اس خیال نے نہیں آنے دیا، اگر حضور کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا اور گنبد خضرا پہ گیا، آقا نے کہہ دیا جا تیرے سلام کی ضرورت رہی ہے، میری بیٹی کو روتا چھوڑ کے آیا ہے تو کس منہ سے پلٹوں گا؟ کہا یار زندگی رہے گی تو پھر چلا جاؤں گا، لیکن کسی کو روتا ہوا دیکھوں گوارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، واہ بھائی واہ۔ ربیع بن سلیمان نے کہا یار میرے سینے سے لگ جا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا میرے سینے سے لگ جا، سینے سے لگایا، پیار کیا، واپس آنے لگے، مگر تھا غریب، بات بھی بڑی تھی، بات بھی بڑی تھی، بے چین ہو گیا، اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کیا سچ میں اللہ نے میری وجہ سے حج قبول کیا؟ کیا یہ میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ کروٹیں بدلتا رہا، رات کو قسمت سے آنکھ لگ گئی، ادھر سے مدینے والے کی آمد ہو گئی۔ واہ سبحان۔ کہتا ہے پہلا بادل کا ٹکڑا آیا، اس سے چاند سا چہرہ نکلا، دوسرا بادل کا ٹکڑا آیا، کہتے ہیں ایسا نور نکلا دنیا ہی چمکنے لگ گئی۔ کیا کہنے، کہتا ہے پہلے بادل سے مولا علی آئے تھے، دوسرے بادل سے مصطفیٰ جان رحمت سبحان آئے اللہ سبحان۔ اور حضور نے آ کے کہا ربیع بن سلیمان یہ سوچ رہا ہے نا کہ تیری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے تجھے نہیں پتا جو ہماری اولاد سے پیار کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ہم اس کا احسان زیادہ دن تک نہیں رکھتے ہیں،
زیادہ دن تک نہیں رکھتے ہیں. لے تیرے حج کی ثواب کی مقبولیت کی ضمانت ہم دینے تیرے گھر پہ آ گئے. واہ 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 زندہ باد تیرے گھر پہ آ گئے ہیں یار. حج جاتے تو شاید حضور نہ دکھتے. ایک ایسی نیکی کر بیٹھے حضور مبارکبادیاں دینے گھر آ گئے. ماشاءاللہ. دل لگاؤ حضور سے, پیار کرو حضور سے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے حضور جیسا نبی دیا ہے نا, پھر ان کے گیت گاتے رہا کرو. سبحان اللہ. نوجوانوں گانے سنتے ہو بند کرو یار. توفیق دے حضور کی نعتیں سنا کرو, کیا کہنے. حضور کی باتیں سنا کرو. اگر حضور راضی ہو گئے پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا بھی راضی ہو جائے گا. خدا بھی راضی ہو جائے گا. بات بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ایک بات میں کہہ رہا تھا, جہاں کوئی راکٹ کوئی جہاز نہیں پہنچاتا وہاں مسلح پہنچا دیتا ہے. کیا کہنے. تو ہاتھی بنے نماز کے. کبھی ہم تعداد سے کامیاب نہیں ہوئے, کبھی ہم اپنی کثرت سے کامیاب نہیں ہوئے. جب ہم ہارتے تھے نا تو پھر سجدے کرتے تھے, سر نہیں اٹھتے تھے, مدد اللہ کی طرف سے آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. آج تو سجدے کرنا چھوڑ دیا. سجدے کیا کرو, نمازیں پڑھا کرو, مسجد آباد رکھا کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے پھرتے ہو نا قلم لے کے, پیر صاحب پڑھ دیو, اللہ کا ہائی اسکول کا ایگزام ہے, پڑھ دیو, انٹر کا ایگزام ہے, کیوں قلم؟ تو پوری رات پب جی کھیلے, پاس کرانے کی ذمہ داری مولوی کی ہے. تیرا للہ پوری رات پب جی کھیلتا رہا, مولوی نے پڑھے قلم, کہتا کوئی اثر نہ ہوا فاتحہ میں. تیرا بیٹا پڑھتا ہی نہیں کتابیں, مولوی کے قلم سے اتنی طاقت کہ تو ایم اے پاس کر لے گا. اگر اتنی طاقت ہو جاتی نا ہمارے دم میں, تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو MBBS بناتے, IAS بناتے. لیکن سن لیجئے, بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے. حق ہے. محنت کیا کرو, آپ اپنے حصے کا کام کرو, پھر خدا پہ چھوڑ دو. اللہ کہے گا تو نے اپنی محنت کر دی, اب میں اپنی رحمت کرنے لگا. واہ 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 واہ. بہت ٹائم ہو گیا, اپنی رحمت کرنے لگا. تو پہلے محنت کریں, پھر دعا کریں, پھر دعا کریں, پھر دیکھ کے اللہ کامیابی دیتا ہے. کامیابی دیتا ہے. تو پیر کے پاس جا رہا ہے پین پڑھوانے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, پڑھائی کر, 5 وقت نماز پڑھ, جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگ, پھر دیکھ اللہ دیتا ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں, تو نے مانگا ہی کب ہے. نماز پڑھنے جا رہا تو مرغے جیسی اٹھک بیٹھک لگا رہا ہے. اللہ یہ سیدھے بھی نہیں ہوئے. صحیح بات ہے. ایسا جیسے کوئی ڈنڈا مار دیتا, تھوڑی دیر ہاتھ رکتے, یوں دیتا مانگا ہم نا. بیٹھ یار, بنا روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے. جی جی جی. بچہ روئے تو ماں دودھ پلا دیتی ہے, اور پھر رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیارا کرتا ہے. کبھی 2 آنسو لے کے اپنے رب کو دکھاتے, بس 2 آنسو. قسم خدا کی, ماں رونے پہ کرم کرتی ہے, اور رب آنکھیں بھیگی دیکھ لیتا ہے تو کرم کر دیتا ہے. خالی بھیگی آنکھیں دکھا دو رب کو, ٹھہرا کرو, کبھی مانگا کرو, کبھی رکا کرو, کبھی اٹل ہو جائے گا کہ نہیں جانا نہیں جب تک دے گا نہیں. پھر دیکھ خدا کی رحمت پلٹتی ہے کہ نہیں, پھر دیکھ رب کا کرم تجھ پہ برستا ہے کہ نہیں. وقت دیا کرو اپنے رب کے لیے, پیر کے لیے وقت ہے, اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے عقیدے خراب ہو گئے, خراب ہوتے جا رہے ہیں عقیدے. پیٹ میں درد ہو تو دم کر دیو جی, کبھی کہا اللہ تو شفا دے دے. گھر میں برکت نہیں, کھیت میں مرض لگ گیا تو پانی پڑ دیو پیر صاحب. کبھی اللہ سے کہا اللہ تو ہماری کھیتی بچا لے. نہیں, پیر زیادہ ہے. پیر بھی تبھی دے گا جب رب راضی ہوگا. سن لیو کان کھول کے, اگر اللہ راضی نہیں تو کوئی پیر بھی نہیں دے گا. اس لیے کوشش کریں پہلے رب کو راضی کریں, مسجدیں آباد کریں, وقت ہوا کرے مسجد جایا کرو, کام پہ اپنے وقتوں پہ کام کیا کرو, محنت کیا کرو, پھر اس کے بعد دعا کرایا کرو. ادھر تمہاری محنت ہوگی, ادھر پھر رب کی رحمت ہو جائے گی, پھر دعاؤں میں بھی اثر ہوگا, ان کی زبانوں میں بھی اثر ہوگا. ہاں, اس لیے کوشش کرنی ہے, نمازوں کی پابندی, رب کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی موقع دے گی نا تو پھر تفصیلی گفتگو اس بات پر ہو جائے گی. اتنی رات تک آپ بیٹھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. ہاں, دل تھوڑا نہ کرنا, میں بھلے ہی آپ کو نہیں جانتا, جس کی محفل میں بیٹھے ہو نا وہ مدینے والا سب کو جانتا ہے. واہ واہ. وہ تمہیں بھی جانتے ہیں اسلام بھائی, تمہارے باپ کا نام بھی انہیں پتا ہے, تمہارے دادا کا نام بھی انہیں پتا ہے. ہاں, جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو حضور جانتا ہے. حضور جانتے. کاش قیامت میں وہ یہ کہہ دیں, دنیا ٹھنڈ میں سو رہی تھی, تم بیٹھے تھے, آؤ اس دن تم نے وفا دکھائی تھی, آج ہم اپنی وفا دکھانے لگے. حضور اتنا کہہ دیں گے قسم سے بیڑا ہی پار ہو جائے گا. محشر میں ہم سے بولے, آ کر حسین اعظم جنت میں آؤ لوگوں, نانا بلا رہے ہیں. اگر حضور اپنا لیں تو پھر دنیا اپنی ہو جائے گی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی خوب خوب, اپنے نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. ہاں,
بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے, مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی ناراض نہ ہونا, میں آپ کو بتا دوں, میں نے صبح بھی تقریر کی ہے, دوپہر میں بھی تقریر کی ہے, اور پھر اب یہاں بھی تقریر کر رہا ہوں. مجھے روز بولنا رہتا, میں اکیلا آدمی ہوں, بڑا تھک جاتا ہوں. تو اب بھی 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے, 1.5 گھنٹہ لگ بھگ ہو چکا ہے بات کرتے کرتے. تو میں آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے ذرا بتا دیں میرے بھائی. شجرے کی خواہش ہے, ہاں انشاءاللہ اتنا تو کر ہی دیتا ہوں, مگر یہ ہے کہ میں نے اب تک آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوائے, آپ کو کھڑا نہیں کیا ہے. میں عادی بھی نہیں ہوں اس چیز کا. میں اپنی ایک سوچ الگ رکھتا ہوں, میری ایک الگ تھنکنگ رہتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں یار جب مال اچھا ہوتا ہے تو قیمت خود بخود لگ جایا کرتی ہے. بہت اچھا بھائی, اس میں کوئی ضروری ہے یہ کہتے پھرو بھائی کیا میرا مال اچھا ہے, کیا میرا مال اچھا ہے, کیوں بھائی زبردستی ہے. اور عشق کا سودا یار, صحیح بات, جب بات دل پہ لگتی ہے تو پھر زبان سبحان اللہ کہہ ہی دیا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں کہہ رہا ہوں نا سبحان اللہ کہنے کے لیے, تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری بات اچھی لگنی چاہیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں گے نا تو مجھے بیچ میں سانس لینے کا موقع مل جائے گا. جی جی, تو جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو کیا کہنا ہے. یہ پیچھے والے لوگ بالکل نہیں بول رہے, بچے تو سب سے زیادہ شور بچاتے ہیں. کہ سیل گئے بابو ہے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ہوتا, یہ حضور کے عشق کا نشہ ہے یار. یہ تو کوہرا ہے, برف بھی برسے اور باتیں حضور کی, پھر دیوانہ اٹھ ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. ایک بندہ میں نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا, اللہ سلامت رکھے اس محفل کو. اور یہ ضمانت ہے مقبولیت کی الحمدللہ, یہ ضمانت ہے. کوئی جب سے بیٹھا بتاؤ دل لگا کے نہیں باتوں میں, اگر حضور کی باتوں میں دل لگے تو سمجھ لینا حضور مدینے سے کرم فرما رہے ہیں. ذرا بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھیا سلمان تمہارا ساؤنڈ بہت اچھا ہے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس بچے کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے نا, سب سے بڑی بات سلمان کی مجھے یہ لگی ہے کہ یہ کبھی گانوں میں ساؤنڈ نہیں لگاتا. جی جی, جب بھی لگاتے ہیں حضور کی نعتوں کے لیے, جلسوں کے لیے. واہ بھائی واہ. جب بھی اگر علاقے میں کرانا ہوا کرے نا تو ایسے لوگوں کو بلایا کرو سبحان اللہ. جن کا عمل میں بھی اتنا اخلاص ہے کہ اپنا عمل جن کا یہ ہے کہ روزی ملے نہ ملے لیکن گانوں میں ڈی جے نہیں لگانا ہے. جب بھی ہمارا ساؤنڈ لگے گا حضور کے جلسوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. بھائی سلمان ذرا تی آواز تم کھولو اور میں تھوڑا سا ذرا شجرہ پڑھ دوں. کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, زور سے جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا سبحان اللہ کہنا. جتنی دیر لگاؤ گے رات اتنی بڑھتی جا رہی ہے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل